بسم اللہ الرحمن الرحیم، رمضیف صافی یوٹیوب چینل سپورٹس ڈیش کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ نیکسٹ ایئر دو بڑے امپورٹنٹ، اگرچہ ایونٹ زیادہ ہے لیکن دو بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں۔ ایک ہے کامن ویلتھ گیمز جو کہ گلاسگو میں ہوں گے سمر میں، اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ ایشین گیمز ہوں گے ٹوکیو میں۔ ابھی کافی کم ٹائم رہ گیا ہے، تقریباً ہارڈلی 6 منتھس رہ گئے ہیں۔ پاکستان اسپورٹس گورننگ باڈیز کو چاہیے کہ ابھی سے پلان کرے، گیمس جنوری سے سٹارٹ کرے، کیونکہ گیمس بہت امپورٹنس رکھتی ہے، اور ہمیشہ سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ گیمس بالکل آخری وقت پہ لگاتے ہیں اور کنٹیجنٹ کو بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پرفارمنس نہیں آتی جو کہ آنی چاہیے۔ پاکستان کئی ڈسپلنز میں پاکستان کے پاس چانس ہے کامن ویلتھ گیمز میں۔ ان لکیلی اس دفعہ ریسلنگ نہیں ہے، ریسلنگ میں پاکستان کے زیادہ میڈلز آتے تھے کامن ویلتھ گیمز میں، لیکن اگر ریسلنگ نہیں ہے تو ویٹ لفٹنگ کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ شوٹنگ از آلسو دیئر، لیکن باقی جو زونز ہیں اس میں ہمیں پرابلمز پیش آئیں گی۔ ابھی کراٹے میں، جوڈو میں اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ شاہ حسین بھی نہیں کھیل رہا اس دفعہ، لاسٹ ٹائم انہوں نے میڈل لیا تھا، بلکہ وہ مسلسل میڈل لیتے رہے، لیکن لاسٹ ٹائم جو اس کی میڈل تھی وہ برونز میڈل انجری کے باوجود انہوں نے برمنگھم 2022 کامن ویلتھ میں میڈل حاصل کی تھی۔ مختصر یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پاکستان سپورٹس بورڈ کا کام ہے یہ کہ وہ گیمس لگا لے، ابھی سے لگا لے، پلان کرے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایونٹس آرگنائز کرے اسلام آباد میں مختلف قسم کے، اس میں اپنی انرجی ویسٹ کرے۔ سپورٹس بورڈ کا کام ہے انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا اور گیمس لگانا، کنٹیجنٹ کو باہر بھیجنا، کیش ایوارڈس دینا، یہ ان کا کام ہے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ یوتھ لیول کے اوپر قائد اعظم گیمز وغیرہ کے نام سے وہ ایونٹس آرگنائز کرے، اس پہ اپنی انرجی ویسٹ کرے۔ آئی پی سی منسٹری اور پی ایس بی کی سول فوکس ہونی چاہیے ہمارے جو ایلیٹ ایتھلیٹس ہیں ان کو ہر قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کرے۔ اب دیکھیں پاکستان سپورٹس بورڈ کے جتنے بھی فیڈریٹنگ یونٹس میں ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کا برا حال ہے، کیونکہ گزشتہ 25 سال سے میں اسپورٹس جرنلزم سے وابستہ ہوں، لیکن میں نے ان انفراسٹرکچر میں کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، کوئٹہ میں ہے یا پشاور میں ہے، اس میں امپرومنٹ بالکل نہیں آ رہی۔ اور ایون ایک ڈائریکٹر نے مجھے کہا کہ میں پاکستان سپورٹس بورڈ ہیڈ کوارٹر کے بغیر، ان کے اشارے کے بغیر یہاں پہ ایک اینٹ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈائریکٹرز کام کرتے ہیں فیڈریٹنگ یونٹس میں وہ بالکل ہیلپ لیس ہے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ان کو اپنے جو ان کی فیسلٹی ہے امپروو کرنے کے لیے وہ کچھ ایفرٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ان کو اتھورائز کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ریونیو جنریٹ کرے اپنے انفراسٹرکچر سے اور بیسٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرے ایتھلیٹس کو۔ صرف گیمس جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے میڈلز جیتنے ہیں کامن ویلتھ گیمز میں، ایشین گیمز میں، تو فارن ٹریننگ کی بڑی اہمیت ہے، جو کہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے بالکل اگنور کر رہے ہیں۔ چند فیڈریشنز ہے جو کہ 15-20 دن کے لیے اپنے اسکواڈ کو باہر بھیجتی ہے اور وہاں پہ وہ ٹریننگ دیتی ہے، لیکن فورن ٹریننگ کی جو ٹائم ہے وہ بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ اگر آپ ایک اسکواڈ کو باہر بھیجتے ہو، ٹورنامنٹ کافی دور ہے، انٹرنیشنل ایونٹ کافی دور ہے، اور آپ ان کو بیچتے ہو تو کچھ نہ کچھ تو سیکھتے ہیں، لیکن واپسی پہ ان کی وہ چیز نہیں رہتی، اور پھر وہاں پہ یہاں پہ چونکہ ڈومیسٹک میں ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا ویک ہے، کمپیٹیٹو نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ان کی وہ مطلب ہے کہ ان کی وہ پوزیشن نہیں رہتی۔ اور پلیئرز بھی کہتے ہیں کہ جب ہم چائنا چلے جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے تو وہاں پہ ہم جس
बुलंदी पे चले जाते हैं अपनी फिटनेस के हवाले से, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से, जब वापस पाकिस्तान आ जाते हैं तो वही चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो ये है कि एथलीट डेवलपमेंट प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और इसमें आपने कंसिस्टेंटली एथलीट्स को एक प्रॉपर कम्पिटिटिव ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है। और फॉरेन कोचेस की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि अगर हम अच्छे फॉरेन कोचेस लेते हैं तो इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो अभी से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बॉडीज़ को, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शामिल है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन शामिल है और नेशनल फेडरेशन शामिल है, अभी से उनको प्लान करना चाहिए, ताकि कंसिस्टेंटली तकरीबन जनवरी से लेके एशियन गेम्स तक मुसलसल जो है गेम्स हो, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच।